مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان کے اندر 2018 میں یہ فتنہ الخوارج کہیں یا دہشت گردی کہیں اس کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ دوبارہ یہ اس فتنے نے سر اٹھایا؟ وہ آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ اس وقت کی حکومت نے ہزاروں ان دہشت گردوں کو دوبارہ کھلی چھٹی دی اور ان کو خوش آمدید کہا پاکستان میں، اور یہ بنیادی وجہ ہے کہ اس فتنے نے دوبارہ سر اٹھایا۔ یہ جو سیز فائر افغانستان حکومت کی یہ درخواست پر وجود میں آئی ہے، یہ ٹھوس شرائط پر یہ لانگ ٹرم سیز فائر ثابت ہو، لیکن اگر یعنی صرف وقت بائے کرنے کے لیے کیا، ٹائم بائے کرنے کے لیے کیا ہے، تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اب دا بال از ان دیئر کورٹ۔ اب انہوں نے اگر واقعی وہ سنجیدہ ہیں، واقعی وہ سنسیئر ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو پھر اپنی جو سیز فائر کے لیے جو انہوں نے درخواست کی ہے، اب وہ بات آگے بڑھائیں۔ اس میں ہمارے جو دوست ممالک ہیں، خاص طور پہ قطر، وہ اس معاملے میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی دل کی گہرائی کے ساتھ وہ اس معاملے کو طے کرانے کے لیے وہ کاوشیں کر رہے ہیں۔ میں جب شرم الشیخ میں تھا، وہاں پر میری قطر کے امیر سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بڑی درد دل کے ساتھ کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ جو حملہ ہوا آپ کے خلاف، اور جو لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو طے کرائیں، اپنا ایک رول جو ہے وہ ہم ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً ہمارے بہادر ہماری افواج نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر جو ہمارے سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، ان کی لیڈرشپ میں یہ ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا، جو ضروری تھا کہ میں آپ کو پچھلی کابینہ کی میٹنگ میں میں بتا چکا ہوں کہ جو جنازے ہم نے پڑھے وہاں پر ان شہیدوں کے جو ورثاء ہیں، ان کے والدین تھے وہاں پر، ان کی بیٹے بیٹیاں وہاں پر موجود تھیں، اور ان کے والد، ان کی والدہ مجھے کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم ہمیں فخر ہے کہ ہمارے بیٹوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، لیکن آپ ان کو جو یہ تشدد کر رہے ہیں اور پاکستان پر حملہ آور ہیں دہشت گرد، ان کا خاتمہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور وہ درد دل سے یہ بات کر رہے تھے، یہ پوری قوم کی آواز تھی۔ جس وقت یہ حملہ ہو رہا تھا پاکستان کے اوپر، تو ان کے جو وزیر خارجہ متقی وہ دہلی میں تھے۔ یہ سب بات آپ نے اس کی تصاویر بھی دیکھی ہیں ٹیلی ویژن پر، اخباروں میں۔ تو ہمیں پر مجبوراً یہ جواب اور بھرپور افواج پاکستان جواب دینا پڑا جو ہم نے دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سیز فائر چاہتے ہیں، انہوں نے درخواست کی۔ کل ہم نے فیصلہ کیا کہ 48 گھنٹے کی جو وقتی یعنی انٹرم سیز فائر ہم کریں گے۔ 48 گھنٹوں میں اگر وہ جو ہماری جو بالکل جائز شرائط ہیں اس کے اوپر وہ بات چیت کر کے معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں بالکل۔ یہ پیغام ان کو کل دے دیا گیا۔ اس سے پہلے ڈپٹی پرائم منسٹر ایک سے زیادہ مرتبہ جا چکے کابل، ڈیفنس منسٹر ایک سے زیادہ مرتبہ کابل جا چکے، اور دوسرے جو آفیشلز ہیں وہ کابل گئے اور ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات چیت کی کہ دیکھیں ہم دو ہمسایہ ملک ہیں، ہم نے قیامت تک یہاں پر اسی طرح رہنا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طرح اپنے معاملات کو باہمی مشاورت اور رضامندی سے طے کرتے ہیں تاکہ امن قائم ہو اور خطے میں ترقی کا جو دورہ ہے وہ شروع ہو۔ بدقسمتی سے تمام کاوشوں کے باوجود یہ نہ ہوا۔ بے شمار ایک خلوص کے ساتھ کوششیں کی گئیں کہ افغان گورنمنٹ کو یہ سمجھایا جائے کہ دیکھیں افغانستان میں بسنے والے کروڑوں لوگ ہیں، ہمارے بھائی اور بہن ہیں۔ پاکستان کے ساتھ آپ کے 2000 کلومیٹر کا بارڈر ہم شیئر کرتے ہیں، اور پاکستان نے اپنے افغان بھائیوں اور بہنوں کے لیے
ہمیشہ اپنے خلوص دل کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اپنا فرض جانتے ہوئے کیا. ہمارے اپنے وسائل جو ہیں وہ لامحدود نہیں، محدود ہیں. اس کے باوجود 40 لاکھ افغان یہاں پر پاکستان کے یہاں پر دہائیوں سے یہاں پر رہے، اور ان کے لیے تمام ہم نے بندوبست کیا. ہم اپنا جو بھائی چارے کا جو رشتہ ہے اس کو ہم قائم رکھیں گے. لیکن اب اس کے نتیجے میں جس طریقے سے وہاں سے جو دہشت گرد افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں ان کو کھلی چھٹی ہے، اور وہ نہ صرف پاکستان کے اندر بے گناہ شہریوں کو شہید کر رہے ہیں، افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں کو ان کو شہید انہوں نے کیا. ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے پولیس کے جوانوں افسروں کو ان کو شہید کیا، عام شہریوں کو. تو اب جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس سے یقیناً صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا.